السلام علیکم دوست، کیسے ہو آپ لوگ؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں لا کے بارے میں کہ لا اصل میں ہے کیا اور کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے لا کے ڈیفینیشن کو، اس کے بعد پراپرٹیز کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے پہلے ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لا کی ڈیفینیشن میں بتایا گیا ہے کہ the set of legal rules and regulation which is made by the supreme authority and commanded by the sovereign, that is known as the law۔ ایسے لیگل رولز اور ریگولیشن جو سپریم اتھارٹی سے بنائے گئے ہوں۔ ابھی یہاں پہ سپریم اتھارٹی سے مراد ہے کہ ایسا ادارہ جو قانون بناتا ہو، جیسے کہ سپریم کورٹ ہو گئی، کوئی اسٹیٹ ہو گئی، یا کوئی ایسا ادارہ جو قانون بنا رہا ہو، اسے ہم سپریم اتھارٹی کہتے ہیں۔ اینڈ کمانڈ بائی دی سوورین۔ اب سوورین سے مراد یہ ہے کہ ایسا انسان، ایسا پاور جس کو پورا حق ہو قانون پہ اترنے کا۔ جیسے کہ اگر کوئی انسان اگر سوسائٹی میں غلط کرتا ہے، رول فالو نہیں کرتا، تو اسے سزا دے، سینکشن دے، وہ حق جو ہوتا ہے وہ سوورین کا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کانسیپٹ آف سوورین کی بات کریں تو کانسیپٹ آف سوورین پرانا کانسیپٹ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے جب دور میں سپریم اتھارٹی نہیں تھی، تو جیسے کورٹ ہو گئے، یہ کورٹ وغیرہ نہیں تھی، تو بادشاہ اپنی قوم کو خود ہی سنبھالتا تھا۔ ایک ہی بندہ اپنی قوم کو سنبھالتا تھا، اور بادشاہ کیا کرتا تھا، اگر اس کی قوم میں کوئی بھی بندہ اگر رول کی وائلیشنز کرتا تھا تو اسے خود ہی سزا دیتا تھا، سینکشن دیتا تھا۔ تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں سوورین کے کانسیپٹ میں اے مین whom have right to give the sanction to the people according to the rules and regulation if he or she violate the rules۔ ابھی ایک سوال ہے کہ why study of law is necessary، کہ قانون کے بارے میں پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی قانون ہمارے معاشرے میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم قانون کو پڑھتے ہیں۔ اور قانون کی مطلب ضرورت جو ہے ہر جگہ میں پڑتی ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں قانون کا پتہ ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں اس میں بھی قانون کا پتہ ہونا لازمی چاہیے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس، کون کون سی چیزیں، کون کون سا لا اس پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی چیز کسی کو دینی بھی ہو تو بھی لا کا اپلائی ہوگا۔ مطلب کہ بنا قانون کے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اور یہی قانون ہوتا ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں ڈیوٹیز، رائٹس بتاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے رائٹس کیا ہیں، ہمارے سٹیزن کے ہونے کے رائٹس کیا ہیں، اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ یہ سارا کچھ جو ہمیں بتاتا ہے وہ قانون بتاتا ہے۔ اور اس پیرا میں ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ ان آور ڈیلی لائف وی کم اکراس ویریس سچویشن ان وچ وی ڈیل وتھ لیگل میٹرز۔ مطلب ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن کو لیگل تحت سے فیس کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ مثالیں دیتا ہے کہ وی بائنگ سم تھنگ اور ریٹرننگ سم تھنگ، مطلب ہم کچھ لیں اور کچھ دیں۔ انٹرنگ انٹو ایگریمنٹ، یا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ میں آئیں۔ میرنگ وتھ سمن، مطلب کسی کے ساتھ شادی کریں گے، وہ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہوگا، کانٹریکٹ ہوگا، وہ بھی لا کے تحت ہوگا۔ پیئنگ بلس، جو بھی ہم بل دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لا کے تحت ہی ہم پے کرتے ہیں۔ اور ٹیکسز جو پے کرتے ہیں وہ بھی ہمارے قانون کے تحت ہی ہم پے کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور کوئی چیز لینا، کوئی چیز دینا، وہ بھی ہم جو ہے لا کے تحت ہی کرتے ہیں۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں ہماری سوسائٹی میں جو میں نے مینشن نہیں کی، پر آگے چل کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو قانون کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں، پر میں نے تھوڑی مینشن کی ہے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو پہلی پراپرٹی ہے لا از ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار دا لیگل پروفیشنلز لائرز بٹ فار ونس اون گڈ۔ اس میں کہتا ہے کہ لا صرف ان لوگوں کے لیے پروفیشنل نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے جو وکیل ہیں، جو وکلا ہیں، پر ہمارے لیے بھی اچھا ہے۔ مطلب ہمیں اچھی نالج دیتا ہے، ہماری سوسائٹی کے رائٹس بتا ہے۔ دوسرا، لا ہیلپ اس ٹو ٹیل اس ڈیوٹیز اینڈ رائٹس۔ لا ہماری مدد کرتا ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے رائٹس ہیں ان میں، اور گیو
give us legal thought about the agreements. مطلب کہ لا ہمیں ایگریمنٹ کے بارے میں بھی معلومات دیتا ہے کہ ہمیں ایگریمنٹ کیسے کرنا چاہیے اور کون کون سی چیزیں جو ہے ایگریمنٹ میں ہوں گی تو ایگریمنٹ اسٹرانگ ہوگا اور ہمارا ایگریمنٹ وائڈیبل نہیں ہوگا. یہ سارا جو ہے ہمیں لا کے تحت پتہ چلتا ہے. اب ہمارا مین ٹاپک شروع ہونے والا ہے جس کا نام ہے جورسپروڈنس. کہ جورسپروڈنس کیا ہے؟ جورسپروڈنس is the Latin language word which is the combination of two words. Juris means knowledge, prudentia means law. Juris also provide basic fundamental concept of law. Without jurisprudence, law is meaningless. In other words, we can say that jurisprudence is a basic element of law. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جورسپروڈنس ایسا ہے جیسے کیمسٹری میں فارمولیز ہوتی ہیں نا، مطلب یہ سائنس ہے، قانون کی یہ سائنس کہہ سکتے ہیں. جورسپروڈنس کے بغیر ہم لا کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جورسپروڈنس مین ہے لا کو سمجھنے کے لیے، اور یہی ہے جو ہمیں کرمنل پروسیجر، سول پروسیجر، لاز بتاتا ہے. انٹرنیشنل لا ہو گیا، کرمنل لا ہو گیا، کانسٹیٹیوشن لا ہو گیا، ایڈمنسٹریٹو لا ہو گیا، جو بھی لاز ہوتے ہیں وہ ہمیں جورسپروڈنس بتاتا ہے. جورسپروڈنس ٹیل اس پروسیجر آف لا. کرمنل پروسیجر اس میں آ گیا، سول پروسیجر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے جورسپروڈنس ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ دا رولس اینڈ ریگولیشنس آف لا. Jurisprudence give us knowledge that how law is great and how law it applied. Jurisprudence میں ہم کرمنل پروسیجر اسے کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ اگر کوئی کرائم کرے اور اس کے بعد اس پہ ایف آئی آر داخل ہو اور ایف آئی آر کے بعد اس پہ ٹرائل چلے تو وہ ہوتا ہے کرمنل پروسیجر. اور سول پروسیجر جو بھی سرکاری کیس ہوتے ہیں اسے ہم سول پروسیجر کہتے ہیں. آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے میری ویڈیو دیکھی. شکریہ. خدا حافظ.